سکوت ڈھاکہ کے بعد 1988 کا الیکشن پہلا بڑا سیاسی معرکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ 1985 کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا، یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف۔ بینظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن میں کلین سویپ کریں گی، لیکن ان کے مخالفین کسی صورت بھی انہیں کھلی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ اسٹریٹجک ٹرائی اینگل بھی اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ ٹرائی اینگل کا تیسرا سرا یعنی جنرل حمید گل سب سے زیادہ متحرک تھے۔ انہوں نے بینظیر کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IGI راتوں رات کھڑا کر دیا۔ اس حقیقت کا اعتراف جنرل حمید گل اپنے کئی انٹرویوز میں کھل کر چکے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کو پہلی ملاقات میں جنرل صاحب یہ کہا کہ میں نے آپ کے خلاف IGI بنائی تھی۔ جی، میں نے آپ کے خلاف نہیں کہا، میں نے IGI بنائی تھی، ورنہ ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے، یہ میں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آئی انڈرسٹینڈ۔ نواز شریف کی جماعت جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی، اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی IGI کا حصہ تھی۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بے نظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو IGI کا سربراہ مقرر کر کے بے نظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، لیکن IGI کا عوامی چہرہ نواز شریف تھے۔ ان کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے، جن میں بے نظیر کو دشمن اور یہودی لابی کا ایجنٹ لکھا جاتا۔ عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے۔ اخبارات کی وہ خبریں جن میں بے نظیر اور نصرت بھٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی، بطور اشتہار چھاپی جاتی۔ یہ تک خبریں چھپتی کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں لابنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ ایسی خبروں کے تراشے روز اخبارات میں بطور اشتہار چھاپے جاتے اور بتایا جاتا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا ہے۔ سڑکوں چوراہوں پر IGI کے 9 ستاروں والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ بھی درج ہوتا، 9 ستارے بھائی بھائی، بے نظیر کی شامت آئی۔ IGI کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں سائیکل پر 9 ستاروں کا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے۔ مخالفین بے نظیر کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ بے نظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی گئیں۔ انہیں ماڈرن، مغرب زدہ اور امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا۔ بے نظیر بھی اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہیرون اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایسے اشتہارات چھپوائے جن میں نواز شریف یا قاضی حسین احمد کو نہیں بلکہ ضیاء الحق کو نشانہ بنایا جاتا۔ ضیاء الحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی آمریت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنے انتخابی نشان تیر کو کئی معنوں میں استعمال کر رہی تھی۔ جواب میں IGI بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کی تصاویر اخبارات میں چھپواتی۔ ان اشتہاروں میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں ایک سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ وہ اخبارات اور جرائد دکھائے جاتے جو بھٹو نے زبردستی بند کروائے تھے، اور وہ لوگ دکھائے جاتے جن پر بھٹو نے تشدد کروایا تھا۔ گو کہ دنیا میں ضیاء الحق موجود تھے اور نہ ذوالفقار علی بھٹو، لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں پوری آب و تاب سے زندہ تھے۔ یہ ایک انتخابی جنگ تھی اور شاید دونوں اس پرانے فارمولے پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ 16 نومبر کو قومی اسمبلی کی 237 میں سے 207 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو 104 نشستیں درکار تھیں۔ ایک دن پہلے گیلپ سروے چھپ چکا تھا، جس میں انتہائی جدید اور سائنسی سروے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی اور IGI میں مقابلہ برابر کا ہے۔ لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی IGI سے کہیں آگے تھی۔ پیپلز پارٹی نے 92 جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے 54 نشستیں حاصل کی تھی۔ بعد میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو 115 امیدواروں کی حمایت مل گئی۔
اس الیکشن کی دلچسپ بات یہ تھی کہ IGI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے۔ پیر پگارا جنہیں حکومت کی بھرپور مدد حاصل تھی وہ بھی ہار گئے۔ آج آپ سیاست میں خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح اس وقت بھی ہارنے والے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ پیر پگارا نے کہا کہ انہیں ہرانے کے لیے خفیہ ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم جنیجو بھی اپنی شکست پر انگلی منہ میں دابے کچھ ایسی ہی بات کر رہے تھے۔ پرانے سیاسی جگادری ہار گئے، لیکن بھٹو اور ضیاء کے جوان سال سیاسی وارث جیت گئے۔ اب وہی دونوں میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی انتخابی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ان دنوں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن نہیں ہوتے تھے، بلکہ پہلے قومی اسمبلی اور اس کے 3 دن بعد صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوتی تھی۔ اس لیے قومی اسمبلی میں شکست کے بعد IGI کو صوبائی انتخابات میں بھی ہارنے کا دھڑکا لگ گیا۔ اس دوران روزنامہ مشرق اور نوائے وقت میں بے نظیر کا یہ بیان سامنے آیا کہ وہ کسی پنجابی کو اپنا لیڈر کیسے مان لیں۔ IGI نے اس بیان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور رات بھر میں پنجاب کی دیواروں پر یہ نعرہ لکھ دیا گیا، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ۔ مساجد میں لاؤڈ سپیکرز پر بے نظیر کے خلاف اعلانات بھی کروائے گئے۔ پنجاب کے عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی اور اس مہم کا پیپلز پارٹی کو نقصان بھی ہوا۔ جب نتیجہ آیا تو پنجاب سے 88 نشستیں پیپلز پارٹی نے اور 91 IGI نے حاصل کی۔ نواز شریف آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ خیبر پختونخوا یعنی صوبہ سرحد اور بلوچستان میں بھی IGI جیت گئی۔ سندھیوں کے لیے ایسے اشتہارات چھاپے گئے تھے جن میں لکھا جاتا تھا کہ سندھ کو ایک جماعتی آمریت سے بچانے کے لیے IGI کے نشان سائیکل پر مہر لگائیں، لیکن یہ مہم کسی کام نہ آئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی۔ اور بوجھئے سندھ کے وزیر اعلیٰ کون بنے؟ قائم علی شاہ۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو وہ پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئیں۔ یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا، لیکن بے نظیر کی حکومت میں پاکستان نے ایک ایسا سنگ میل عبور کیا جس سے پاکستانی تو بہت خوش ہوئے، لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور پابندیاں لگا دیں۔ وہ کیا واقعہ تھا اور جنرل حمید گل نے کون سا خفیہ غیر ملکی آپریشن کیا کہ جس سے ناراض ہو کر بے نظیر نے انہیں ISI کی سربراہی سے ہٹا دیا؟ اسامہ بن لادن اور جنرل حمید گل ایک مقصد کے لیے کیسے اکٹھے ہوئے؟ یہ سب کچھ آپ کو اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ آپ پاکستان کی کہانی کی 15 اقساط دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کی سنسنی خیز کہانی یہاں تک نہیں دیکھی تو پلے لسٹ پر کلک کیجئے اور تمام اقساط ایک ساتھ دیکھ لیجئے۔ اگلی اقساط بر وقت دیکھنے کے لیے دیکھو سنو جانو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور اس سے بھی بہتر انداز میں پاکستان کی تاریخ آپ تک پہنچا سکیں۔